پردے کے پیچھے کر کے کہتے ہیں اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ آپ کو بے بہا تکلیفیں آئی، کبھی راستے میں کانٹے گرائے گئے، کبھی آپ کو حالت سجدے میں اونٹ کی جیر کے نیچے دبایا گیا، کبھی ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کو مارنے کے لیے بھاگا۔ آپ نے یہ ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن توحید کی دعوت سے اپنے دامن کو نہ چھڑا، اپنے آپ کو اس دعوت سے الگ نہیں کیا۔ تو یہ درس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم جب بھی اپنی دعوت کا آغاز کریں لا الہ الا اللہ سے دعوت کا آغاز کریں، یاد رکھیے جس دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے، جس تحریک کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ تحریک باطل ہے، وہ تحریک گمراہ کن تحریک ہے جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کسی اور مسئلے پہ پارٹی بازی کرے، جماعت سازی کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد نہ ہو، وہ بنیاد کوئی اور ہو، وطن کی آزادی بنیاد ہو، جمہوریت بنیاد ہو، کسی اور پوائنٹ پہ اکٹھا ہو جائے، چلے کی بنیاد ہو، نماز کی بنیاد ہو، قربانی کی بنیاد ہو، زکوٰۃ کی بنیاد ہو، اگر لا الہ الا اللہ بنیاد نہیں ہے تو یہ تحریک اسلام کی تحریک نہیں ہے۔ مالک عز و جل اپنے رسول سے کہتا ہے، نبی بیان کیجئے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت۔ توحید کی دعوت کی بنیاد پر اختلاف و افتراق، پیار و محبت۔ میں اس سے پیار کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ موحد ہے۔ میری اس سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مشرک ہے۔ میں اس کو بیٹی کا رشتہ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ موحد ہے۔ میں اس کو بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا، کیوں؟ یہ مشرک ہے۔ میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کیوں؟ یہ موحد ہے۔ میں اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ یہ مشرک ہے۔ بنیاد لا الہ الا اللہ، محبت لا الہ الا اللہ پر، نفرت لا الہ الا اللہ پر۔ هذه سبیلی، یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں نہ چلے کی طرف بلاؤں، نہ میں نماز کی طرف بلاؤں، میں نہ روزے کی طرف بلاؤں، سب سے پہلے میں اللہ کی توحید کی طرف بلاؤں۔ جو توحید کو مان لے پھر اگلی دعوت اس کے سامنے پیش کروں۔ حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا اور کہا معاذ، اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کلمہ ٹھیک کر لو، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کلمہ ٹھیک کر لو۔ میں کہتا ہوں ہاں یہی کہتے ہو کہ کلمہ ٹھیک کر لو، لیکن اس کلمے کا ترجمہ کسی کو بتاتے، اس کلمے کے تقاضے بیان کرتے، اس کلمے کے حقوق بیان کرتے، اس کلمے کی ڈیمانڈ بیان کرتے، یہ نہیں کرتے۔ بس لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے رسول اس کے رسول ہیں۔ یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر یہ گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، یہ زبان یا علی اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگا سکتی، اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو غوث اعظم نہیں کہا جا سکتا، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اس کے مقابلے پر پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جمہوریت کے ذریعے اوپر آ کر قانون سازی کرے 2/3 اکثریت میں، جو چاہے شراب کو حلال کر دے، سود کو حلال کر دے، جو چاہے کرے۔ اور اگر ملک میں اسلام نافذ کرنے کی بات ہو تب بھی پارلیمنٹ کے 2/3 اکثریت سے شریعت بل کو پاس کروا کے لاؤ۔ 2/3 پارلیمنٹ کی اکثریت شریعت بل کو پاس کرے گی، یہ ملک کا قانون بنے گا۔ اور اگر یہ 2/3 اکثریت اس قانون کو پاس نہیں، فیل کر دے گی، تو قرآن بھی فیل ہو جائے گا اور ملک میں بطور قانون نافذ نہیں ہو سکے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر یہ عمل کیے، اس کا لا الہ الا اللہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے لا الہ الا اللہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس کی وہ روح مار دی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب، اس کے معنی بیان کیجئے، اس کی تشریح کیجئے۔ کتنے ہی موقع ہیں جس پر اس لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کر عامت الناس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ کبھی ملک بنانا ہو تو آواز لگتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور نہیں بتاتے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد بیان کر دو تو مرزائی بھاگ جائے گا، مقصد بیان کر دو، مطلب بیان کر دو، مفہوم بیان کر دو تو قبر پرست بھاگ جائے گا، صوفی بھاگ جائے گا، شیعہ بھاگ جائے گا۔ وہ کہے گا اگر لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے تو پھر تم نے وابیوں کا ملک بنانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے رہو، قبروں کی طواف جاری رہے، کلمہ پڑھتے رہو، یا علی مدد کے نعرے جاری رہے، کلمہ پڑھتے رہو، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں جاری رہے، کلمہ پڑھتے رہو اور قبروں کی درباروں کی کمائی جاری رہے۔ اگر لا الہ الا اللہ آپ کی اور میری دعوت کا بنیادی نقطہ ہے تو اللہ کے لیے اس کے مفہوم کو بیان کیجئے، اس کی شرائط کو بیان کیجئے، اس کے تقاضوں کو بیان کیجئے۔ نبی کہہ رہے ہیں میرا یہ راستہ ہے ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں۔
علی بصیرہ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ. انا، یہ میری دعوت ہے. ومن اتبعنی، اور جو میرے پیچھے چلتا ہے اس کی بھی یہی دعوت ہے. وسبحان اللہ، وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تم قبروں پہ سجدہ کرو، اللہ اس شرک سے پاک ہے. تم یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، اللہ اس شرک سے پاک ہے. تم غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو، اللہ اس شرک سے پاک ہے. سبحان اللہ. کائنات میں جتنا شرک اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ اس کی ذات میں ہو، صفات میں ہو، عبادت میں ہو، اللہ سب سے پاک ہے، اس شرک سے پاک ہے، اس شرک سے بلند ہے اس کی ذات. وما انا من المشرکین، اے نبی بتا دو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. میں اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں، میں توحید کا پیغام دے رہا ہوں. تم مانتے ہو اہلاً و سہلاً، نہیں مانتے تو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تم سے الگ ہوں. یہ تفریق کرنی پڑے گی کہ یہ اہل شرک ہے، یہ اہل توحید ہے، یہ اللہ کا پجاری ہے، یہ قبروں کا پجاری ہے، یہ اللہ کو الہ مانتا ہے، یہ پنجتن پاک کو اپنے 5 بزرگ سمجھتا ہے اور ان 5 کو مشکل کشا جانتا ہے. جب تک یہ تفریق نہیں ہوگی، جب تک چوں چوں کا مربع باقی رہے گا، اس وقت تک اصلاح اور نجات نہیں ہو سکتی. آج چوں چوں کا مربع ہے اکثریت میں، الا من رحم ربی. دلیل اس کی 9 محرم کو پڑوس سے گوشت آتا ہے، حلیم آتا ہے، حلوہ آتا ہے. دینے والا آ کر مواحد کا دروازہ بجاتا ہے. مواحد باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ حرام ہے، لے لو، کوٹھے پہ پھینک دیں گے. یہ نہیں بتانا کہ حرام ہے. کیوں؟ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں. اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حسین کی سبیل ہے، اور حسین کی سبیل اللہ کی سبیل کے مقابلے پر اللہ کی عبادت میں شرک ہے، سبیل صرف اللہ کی ہوتی ہے، سبیل حسین ہو یا سبیل رسول ہو یا کسی اور کی سبیل ہو، یہ سب شیطان کی سبیلیں ہیں. جو اللہ کے نام پر ہوتا ہے وہ اللہ کی سبیل ہے. اگر یہ کہہ دیا تو پتہ لگ جائے گا یہ وہابیوں کا کر رہے ہیں، پتہ لگ جائے گا یہ مواحدوں کا گھر ہے. تو ہمارے مفادات خراب ہوں گے، ہماری دکانداریاں خراب ہوں گی، ہماری رشتہ داریاں خراب ہوں گی. یہ چوں چوں کا مربع ہے. جب تک آپ ننگے نہیں ہوتے اللہ کی وحدانیت کے عقیدے میں اور قوم اور قبیلوں میں تفریق اور لڑائی نہیں ہوتی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، اس وقت تک ہم دعوت محمد ماننے میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچے نہیں ہیں. نبی کو یہی کہا تھا مشرکین مکہ نے. اس نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی. باپ بیٹے کا دشمن ہے، خاوند بیوی کا دشمن ہے، ماں اولاد سے لڑ رہی ہے. اس نے گھر گھر میں افتراق پیدا کر دیا. کیوں؟ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے مقصد کو بیان کیا. یہ نہیں ہو سکتا سسر مر جائے اور پتا ہو یہ شرک کرتا ہے، پتا ہو یہ 9 محرم کو تعزیہ نکالتا ہے، پتا ہو کہ یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر میں جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں. یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں. نبی بھی کہہ رہے ہیں تم مانتے ہو میری دعوت کو مانو، نہیں مانتے نہ مانو. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکوں سے برات کرتا ہوں، میں ان کی جماعت میں سے نہیں ہوں، میں اہل ایمان ہوں، میں اہل توحید ہوں، میں مواحد ہوں. جو میرے راستے پر آئے گا اس کو بھی اس طرح بیان کرنا پڑے گا. اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد پھر اس توحید کو برسر عام بیان کر سکیں، اپنی اس دعوت کو اپنے سینوں میں دفن کر کے نہ مریں، کیونکہ یہ اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر اسلام کی بنیادی چیزوں کی دعوت دی. ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا کام بتا دو، مجھے کوئی ایسا کام بتا دو جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر، محمد رسول اللہ کا اقرار کر، اللہ کی توحید کو مان، میری نبوت کو مان، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر بیت اللہ کا حج. کہنے لگا بس؟ اپنے کہا. کہتا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا آپ سے سنا ہے اس میں ایک رتی کے دانے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. جتنا آپ نے کہا ہے اتنے کو مانوں گا. اپنی سواری کو موڑتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لے، اس کو دیکھو، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو دنیا میں چلتے ہوئے یہ جنتی جا رہا ہے. اس حدیث میں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں. سب سے پہلی، اللہ کے نبی نے سب سے پہلی دعوت توحید کی دی، اپنی رسالت کی دی، پھر نماز کی، پھر زکوٰۃ کی، روزے کی اور حج کی،
اور دوسری بات کیا سمجھ آتی ہے، اس صحابی کا منہج کتنا صاف تھا. اس نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جتنا دین میں نے آپ سے سیکھا ہے اس میں نہ ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. میں اتنے کو دین مانوں گا جتنا آپ نے بیان کیا. نہ اس میں فلاں شیخ کی بات دین بنے گی، نہ فلاں حضرت کی بات دین بنے گی، نہ فلاں مولوی کی بات دین بنے گی. دین صرف اتنا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ نے مبادئ الاسلام کی دعوت دی، نماز روزے حج کی طرف بلایا، زکوٰۃ کی طرف بلایا. اسی طرح آپ نے اخلاق اور مساوات کی دعوت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اہل ایمان میں سے، موحدین میں سے، مشرکوں میں سے نہیں، موحدین میں سے، اللہ کے نبی کے قریب زیادہ سے زیادہ قریب وہ ہوگا ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کے بعد جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہوگا. آپ نے مساوات کی دعوت دی. فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے اللہ کے تقوی کے ساتھ. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جی، میں شاہ صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں. سید کی بیٹی کا نکاح غیر سید سے، یہ گھر میں بیٹھی بیٹھی 40 سال کی ہو کے بوڑھی ہو کے مر سکتی ہے، لیکن سید کی بیٹی کا رشتہ راجپوت سے نہیں ہو سکتا، پٹھان سے نہیں ہو سکتا، پنجابی سے نہیں ہو سکتا، سرائکی سے. یہ سید ہے، اس کے لیے سید چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے ذریعے. ہو سکتا ہے جس کو تم ایک کم تر ذات سمجھ کر اس سے سلام لینے کے روادار نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بلند ہو. نبی نے کہا تھا بلال رضی اللہ عنہ وارضا کو، جو قریشی نسل نہیں تھے، جو سردار نہیں تھے، جو سید نہیں تھے، لیکن عمر کہا کرتے تھے سیدی بلال، یہ بلال میرا سردار ہے، میرا سید ہے. اس کو نبی نے کہا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا، تو زمین پہ چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آہٹ مجھے جنت میں آ رہی تھی. اسلام میں کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی سید کو پٹھان پر، کسی ارائی کو کمہار پر، کسی کو تیلی مسلی موچی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. یہ تو اللہ نے جو قومیں بنائی ہیں لِتَعَارَفُوا، تمہارے تعارف کے لیے بنائی ہے، تمہارے تکبر کے لیے نہیں بنائی کہ یہ لوہار ہے، یہ موچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ کمی کمین ہے. ان کو بیٹی، اللہ کے نبی نے اسی لیے اصول بیان کیا، تمہارے پاس کسی کا رشتہ آئے، تمہیں دو چیزیں پسند ہو، پہلی چیز اس کا ایمان پسند ہو، دوسری چیز اس کا اخلاق پسند ہو، تو پھر انکار نہ کرو. اگر انکار کرو گے ایمان و اخلاق کو پسند کرنے کے بعد، پھر ڈر جاؤ کہیں اللہ کی طرف سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور امانت کی دعوت دی، شفقت اور رحمت کی دعوت دی. آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں سے محبت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ دعوت دی کیوں جائے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. میں اپنی جان کو ٹھیک کر رہا ہوں، بس میں نماز پڑھتا ہوں، میں دین کے اوپر چلتا ہوں، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. جس طرح بڑے بڑے لوگ بھی بیان دیتے ہیں کوئی دین کے ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم دعوت دے کیوں؟ کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے نا. کیا کہتے ہیں جی، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا. کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، اپنے مذہب پہ قابو رہو، لیکن کسی کو کچھ نہ کہو. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. یہ بھی سنا آپ نے یا نہیں؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. اس مطلب کو تیرے گھر میں رات کو ڈاکہ مارے تو صبح تو پولیس والوں کے پاس کیوں جا کر کہتا ہے ہمارے گھر میں رات چوری ہوگی؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. تو نے کیوں جا کر درخواست دے دی کہ ہمارے گھر میں چوری ہوگی، ہمارے ہاں زنا بالجبر ہو گیا، ہمارے فلاں اغوا ہو گیا، ہمارا فلاں قتل ہو گیا؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. کہتے نہیں مولوی صاحب اس کا یہ مطلب نہیں، دین میں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. ارے جو دنیا میں جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ اصول دنیا پہ لاگو نہیں ہوتا، دین پہ کیسے لاگو ہوگا؟ دوسری اس کی مثال سمجھ لو، جیسے دین کے اوپر کوئی مواحد چلنا لگے تو اس کو سب سے بڑی مثال کیا دیں گے؟ ارے تیرا ابا یہ کام کرتا تھا، تیرا ابا تو قبروں پہ جاتا تھا، وہاں چادریں چڑھاتا تھا، وہاں سجدے کرتا تھا، علم تمہارے گھر سے نکلتا تھا، 11ویں تمہارے. ٹھیک ہے، تو نے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا. اور اگر اسی کا باپ موچی تھا، یہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا، تو کوئی اس کو آ کر یہ نہیں کہے گا تیرا ابا موچی تھا تو ڈاکٹر کیوں بنا، باپ کا دین چھوڑ دیا تو نے. وہ کہے گا پاگل بے وقوف، میرے ابے نے تعلیم حاصل نہیں کی، ان پڑھ جاہل رہا، اس لیے موچی رہا، میں پڑھ لکھ کر میڈیکل آفیسر بن گیا. دنیا میں یہ دلیل کوئی کسی کو
نہیں دے گا. لیکن جہاں ایمان کی بات آئے, جہاں توحید کی بات آئے تو فوراً کہیں گے ماں باپ کا دین نہیں چھوڑنا. اور جہاں دین کی بات, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, کسی کو کچھ نہیں کہیے. اپنی قبر ٹھیک کیجئے. آپ نے اپنی قبر میں جانا, اس نے اپنی قبر میں جانا, آپ نے اس کی قبر میں جانا, آپ نے ٹھیکہ لیا ہے دین کا, تو ہم دعوت کیوں دیں؟ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَتْ